جنہ لوگوں نے صرف اہل بیت نو ہادی منے ہیں انہوں نے شیعہ کہا ہے۔ پیغمبر اعظم تو بعد جنہ لوگاں سرکار دو عالم تو بعد اپنا ہدایت دا ذریعہ، اپنی ہدایت دا ذریعہ، اپنی رہنمائی دا ذریعہ، قرآن نو سمجھن دا ذریعہ، احادیث نو پرکھن دا ذریعہ صرف اہل بیت نو قرار دیتا ہے انہوں نے شیعہ کہا ہے۔ صرف اہل بیت او دے واسطے اسی دلائل دیں رہنے ہیں روز مرہ زندگی ہر روزے ہی کام میں کوئی نہ کوئی قرآن دی آیت پڑھنی ہے ادھے تے دلائل دینا۔ جڑے بندے نے سرکار دو عالم تو بعد اہل بیت نو ذریعہ ہدایت نہیں منے انہوں کو بھی کوئی دلائل ہے ہی نہیں سارے وہ بھی دیں رہتے۔ ہاں ہر بندہ دلائل دین دا حق رکھتا ہے۔ یہ مجلس اعزاء ہوندی ہے دے وچ اسی پھر وہ جڑا فضائل ہے وہ تے اہل بیت دا ذکر کرنا، محمد و آل محمد دا ذکر کرنا، لطفے بھی کہ جنہ دا ذکر مجالس چکیت کرنے ہیں اسی انہاں دا ذکر نماز بھی جاری۔ یعنی جڑا بندہ مجلس نو پسند نہیں کرتا وہ اصل چ سانو پسند نہیں کرتا، سانو پسند نہیں کرتا، ساڑھے اعمال نو پسند نہیں کرتا، ساڑھے اقوال نو پسند نہیں کرتا، چلو یہ کوئی گل نہیں۔ لیکن جڑا بندہ نماز تے واجب ہے بہرحال اور پوری دنیا تے طے ہے کہ جس طرح انساناں تے نماز واجب ہے۔ اچھا جی ایک اور فرق دیکھ لیے، اسی جنہوں واجب آنے نا اہل سنت دوستوں فرض آتے انہوں نے ہاں فرض تے واجب اچھ فرق ہے، ساڑھے ہاں واجب ہے تو فرض ہے ایک ہی گل ہے، انہوں نے ہاں جڑی شاید فرض ہوئے نا وہ ہو رہے جڑی واجب ہوئے وہ تھڑے درجے چاہوں دی، ساڑھے ہاں فرض یا واجب ایک ہی گل ہے، تو میں لفظ واجب دی بجائے لفظ فرض ہی استعمال کرنا جنہوں بندے سمجھے۔ نماز فرض ہے نا جس طرح قبلہ نماز فرض ہے نا نماز وچ درود فرض، نماز فرض ہے تے نماز وچ درود فرض، یعنی گویا فرض دا معنی ضروری ہے، جتنی انسان تے نماز ضروری ہے اتنا ہی نماز دے وچ درود ضروری ہے۔ اچھا وہ درود جڑا نا جی وہ کوئی کمال دی چیز ہے، وہ کمال ہے بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی۔ درود جڑے نماز تو باہر نے نا انہاں چ بہت تبدیلی، بڑے جا درود نے وہ نماز تو علاوہ پڑھے جاندے، وہ اذان تو پہلے پڑھے جان، اذان تو بعد پڑھے جان، نماز تو علاوہ جڑے درود نے وہ بہت زیادہ نے الحمدللہ۔ وہ جڑے نا لفظ بدلے جا سکتے ہیں، نماز دے لفظ کسے بدلے نہیں، اجے تک طالبان بھی وہی پڑھتے ہیں، اہل پاکستان بھی وہی پڑھتے ہیں، ہندوستان جڑے مسلمان نے وہی پڑھتے ہیں، عالم شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی کچھ گلاں اجے تک مشترک نے، کچھ گلاں انہاں چ اختلاف نہیں ہو سکے۔ انہاں مشترک گلاں وچوں ایک یہ بھی گل ہے، روزے دا ٹائم کٹھا نہیں ہو سکیا، نماز دا طریقہ کٹھا نہیں ہو سکیا، لیکن یہ بڑی کمال ہے کہ نماز دے وچ قبلہ درود ہے وہ تبدیلی نہیں ہو سکی، وہ جن نے پڑھنا ہے یہی پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر کوئی بندہ آگے پڑھتا ہے کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید، وسیع پڑھنے الحمدللہ۔ اگر کسی بندے یعنی واحد میرا خیال ہے ساڑھے مذہب دے عالم نے جڑے نماز جنازہ اچھی پڑھ دیں، یعنی سارے بندے نماز جنازہ سن دے ہوندے نے، ورنہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایسا جنازہ ساڑھے جڑے عالم نے وہ اچھی پڑھ دیں، اور پوری دنیا سن دی ہے کہ درود ابراہیمی اسی نماز جنازہ ادا کرنے جڑا نا جی کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید، یہ لفظ نے اے اللہ تو رحمت بھیج محمد اور محمد کی آل پر، کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید، جس طرح تو نے رحمت بھیجی تھی ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر۔ اگر تسی میں نے حکم کرو کہ مولوی تو اسی طرح مجلس پڑھ جس طرح تو نے پنڈی بھٹیاں میں پڑھی تھی، مثلا میں آکھاں پھر آپ بھی اسی طرح سنیں جس طرح آپ نے وہاں سنی تھی۔ شکریہ کیا بڑا، یہ مطلب گل میں تسی بھی ایسے مجلس ہی کر رہے ہو کہ آج جنج پڑھ
جی میں اتھے پڑھی تھی میں بھی آج دیو پہ گل کرنا پہ تسی بھی آج جنج سنو جی میں تسا اوسی سنی سی یہ دا مطلب ہے تسی بھی مجلس آج دی گل پہ کر دے ہو او دا تسی حوالہ پہ دن دے بہت شکریہ تسی ایسے مجلس دی گل کر رہے ہو کہ اسرا مجلس پڑھ گل تسی ایسے مجلس دی کر رہے ہو اس مجلس دا تسی حوالہ دے رہے ہو کہ اسرا پڑھ ممی ایسے مجلس دی گل کر رہے ہیں ممی دا حوالہ دے رہا تسی بھی اسرا سنو درود محمد تیو دی آل تیے ابراہیم دا حوالہ دیتا جا اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اے اللہ تو رحمت بھیج محمد اور محمد کی آل پر جس طرح تو نے رحمت بھیجی ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر یہ مطلب ہے حرف تشبیہ کما کا حرف تشبیہ اس نے بھیج جی میں تو ادو بھیجی یہ مطلب ہے درود والا کم اتھوں شروع نہیں ہویا اتھوں شروع ہویا حضرت ابراہیم تے او دی آل تے مصطفیٰ تے او دی آل یہ بڑا لطف ہے کہ لفظ آل ہی ہوندہ ہے قرآن نماز سے لفظ آل ہی ہوندہ ہے ابراہیم دے نال بھی آل ہی ہوندہ ہے تے محمد دے نال بھی آل ہوندہ ہے میرے محترم سامعین اگر بندے سمجھ دینے کہ فلانا بھی آل دے وچے فلانا بھی آل دے وچے فلانا بھی آل دے وچے تے جدو بندہ مطمئن ہو کے پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو میرا خیال انہوں مطمئن ہونا چاہیے ہے کہ سارے تے ٹر گئے بہت مہربان خیال ہے جدو یار میں پڑھیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد میرا خیال میں پھولا پھالی دی لوڑ کوئی نہیں جدو میں پیجیا آل محمد تے جڑی آل محمد ہوئے گی انہاں ٹر گیا ہوں بھائی اطمینان ہونا چاہیے تھا یہ پڑھنے کا نام کی ٹھٹا خیرو مٹمل میں پڑھنا ٹھٹے آ گیا ٹھٹا خیرو مٹمل میں آ گیا میں تھے آ گیا بس ٹھیک میں آکھاں پہ ٹھٹا خیرو مٹمل آڑے ہو تو میرا خیال ہے مینوں کی لوڑ پہ تسی ہو کہ تسی ہو جدو میں آکھیا ٹھٹے آڑے ہو انہوں نے پتہ لگ گیا واسیاں میرا خیال ہے انہوں تو پتہ لگ گیا نا او اسیاں اگر کوئی ٹھٹا خیرو مٹمل دا نہیں تو ظاہر ہے جدو میں آکھیا ٹھٹے آڑے ہو پھر او تو نہیں نا پھر او ہی ہویا نا جڑا ٹھٹے دا ہے میرا خیال ہے کہ اگر بندے ہو جنہ جی مطمئن اطمینان دی زندگی کمال دی زندگی ہے اطمینان نہ نیند ہوندی ہے عدم اطمینانی نہ نیند نہیں ہوتی اللہ ہر کسی نو سکون دی زندگی عطا فرمائے ایمیں چھوٹی جی گل کھٹک جائے نا چھوٹی جی ایمیں بندہ ہونے تھے لمحہ پیا چھت تھلے ایمیں شک پہ جائے ایمیں شاکی پہ جب چھت ڈگنا پہ سونا اس کڑے بڑے بھی ایمیں شاکی پہ گیا نا حالانکہ نہ وہ ڈگ دا پیا نہ کسی آکھیا جو ڈگنا ہے یہ شک دی زندگی کوئی نہیں ہوتی یقین کرو یقین دی زندگی ہی زندگی شک دی زندگی بڑی عجیب و غریب ہوندی ہے جہاز بہتے سارنا کیپٹن اعلان کرتا ہے کہ جی کیپٹن میں فلاں بول رہا ہوں اور ہمارا جہاز اس وقت اڑنے والا ہے اور ہم 40,000 فٹ کی بلندی پر سفر کرتے ہوئے 7.5 گھنٹے کے بعد ہیتھرو ایئرپورٹ لندن پر اتریں گے بندے چاہ بھی پیندے نے بندے سو بھی جاندے جے وہ آکھے پی حضرات اسی تو اڈن لگے ہیں شاید کل پہنچ جائی بس وہ شاید بچ آکھن دی دیر ہے انشاءاللہ نہ کسی نے چاہ لگنی ہے نہ کسی نے نیند ہونی ہے کیونکہ وہ شاید نے شک پا دی تواڈی کیا بات ہے شاید نے شک پا دیتا ہے ایتھے اعلان میرے عزیزاں نے کیتا ہے کہ میرے تو بعد بسم اللہ قبلہ تشریف میں تو انہوں ویکھیا نہیں قبلہ تشریف فرما رہے کہ میرے تو بعد فرق شاہ صاحب بخاری وہ تشریف لے ہون کے تے بندے بیٹھے نے الحمدللہ مطمئن یہ اعلان دے وچ آ چھڑ دے کہ اینا تو بعد بھائی ہو سکتا ہے فرق شاہ صاحب آ جان ادھیاں بندے ہوں جی اٹھ کے ٹرنا پہ کوئی نہیں یعنی شک دا معاملہ نا جتھے پہ گیا نا وہ تو لطف خراب ہو گیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد تے میں دعویٰ پہ کرنا جتنا یقین ساڑھا ہے نا جمعہ ہی کوئی نہیں جڑا ایڈا خدا دی قسم جنہ سانو یقین ہے نا اللہم یہ یقین دیا اچھا جی توڑا دل نہیں کرتا پہ جناب سجدہ زہرہ تے درود ہوئے
کر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت امام حسین علیہ السلام تے درود اللہم صلی علی محمد و آل. امام زمانہ دی ذات تے درود پڑھو. آج دی مجلس دے وانڈان موسیٰ کاظم علیہ السلام تے درود پڑھو. ہاتھ ہو گئی. میں نام وکھرے وکھرے لینے درود ہوئی. میں پیانا میں کہا امام حسین تے وہی تو ہاں وہی پڑھے اللہم صلی علی محمد. یہ ساڑھے یقین دی گل ہے. بندے آرام نال بے کے سوچ لیں. میں پریکٹیکلی گل پہ کرنا. میں کسی کتاب نہیں حوالہ نہیں پہ دیندہ. ایک شیعہ دا بچہ تو خواہ سب تو چھوٹا بچہ اے بیٹھا انہوں میں پوری زندگی شک پہ ہوئے کہ میں پڑھ دیتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کھرے امام رضا تے گیا کہ نہیں؟ امام محمد تقی علیہ السلام تے گیا کہ نہیں؟ درود پتہ نہیں موسیٰ کاظم علیہ السلام تے گیا کہ نہیں؟ حضرت امام مہدی تے گیا کہ نہیں؟ امام حسن تے حسین تے نا سانو یقین ہے کہ جدوں اسا آکھیا نا اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہے یہ نہیں بھائی ہے یہ نہیں نہ دی جانا ہے. سرکار مولا امیر المومنین تے چلا گیا حسنین شریفین تے مہدی تک سارے آل محمد تے چلا گیا. لے بھی اے ساڑھے جنہ یقین بندے پیدا کر لیں کہ میں کو مناظرہ پہ کرنا آرام نال سانو دس دیں. بندے اندنے کہ صحابہ اکرام اہل بیت دے وچ نے تے آل دے وچ نے. جدو آل ہے تو پھر آل ہے. کئیاں مہربانہ لکھیا ہے آل دا معنی ہے ساری امت. چلو ٹھیک ہو گیا. جے ساری امت تے آل دے وچے تے پھر یقین بھی تے ہونا چاہیے تھا. وہ اللہ دے بندیا آل ساری امت نو تو آنا ہے تے یقین ایسا کرنا ہے. یقین تو ہی کرنا نا. جیڑا بندہ آندہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ بھی آل دے ویچی نے تے جے ویچی آل دے آ جاندے نے تے آلے ہی نال پھر اصحابے ہی آکھن دا کی مطلب. کمال ہے بھائی. ایک بندہ آندہ ہے آلے ہی صحابے ہی. وہ جدو تو آلے ہی آکھے ہے وہ تو ویچ نہیں نہ پھر آئے. جدو آلے ہی آکھے ہے ویچ نہیں آئے تو انہیں نال اکھنا پہ گیا نا واہ صحابے ہی. ہر روز اللہ دے بندے تو آپ آزان تو پہلا دت چھڑنا ہے آل اور ہے اصحاب سانو کی لوڑ ہے تقریر کرنا بھائی. ایک بندے دے کار چاٹیاں گڑ دیاں پرہیاں اتھے بندہ پا گڑ لے جا پہ نوجوان لا دیا بندے آگے اتھے بتھیرا. جدو ایک بندے آپ ہی من گئے نے پہ آل ہو رہے اصحاب ہو رہے تو میرا محنت دی ضرورت کوئی نہیں. ایک گل دا بڑا لطف ہے کہ جیڑا نا اصحاب ہی وازواج ہی ہے نا یہ دا مطلب ہے ازواج ہی بھی بکھرا آکھن دی لوڑ تے اصحاب ہی بھی بکھرا آکھن دی لوڑ تے آل ہی بکھرا آکھن دی لوڑ ہے. یہ دا مطلب ہے آل اور ہے اصحاب اور ہیں ازواج. مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو علاوہ بندیاں آل ہی نال اصحاب ہی بھی ارشاد فرمایا ہے تے صحابہ ہی نال ازواج ہی بھی ارشاد فرمایا ہے. ایک بڑا سواد ہے وہ بھی بندہ ککھ بھی نہیں کر سکتا. میرا بھی تے تہاڈا بھی ککھ بھی نہیں ہو سکتا. جدا ککھ بھی نہیں ہو سکتا پھر چپ ہی کرنا. انشاءاللہ ساری دنیا چپ ہو جائے گی. وہ جڑا آل والی گل ہے نا آل والی انہوں چھڑ کے جننے لفظاں والا بندیاں درود پڑھیا نا یا نماز تو پہلا پڑھیا یا نماز تو بعد. سبحان اللہ. مولا تانوں جزائے خیر دے. بہت میں نے اس گل دا افسوس لگتا ہے کہ جڑے بندے آلے ہی یہ جڑا نمان صاحب آیا نا کہ نمان صاحب جڑا آیا پرائمری جڑی آئی ہے نا پرائمری تک وہ میں کتابہ میرے کو آ گئی اسلامیات وہ دیتے جتھے لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پہلا صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے سن پھر اسا مطالبہ کیتا یار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا کرو. وہ ایک مولوی صاحب ہے انہوں نے کہا یاد صلی اللہ علیہ وسلم تے گزارا کرو تے جے تساں وچ آلے ہی آکھنا نا پھر اساں صحابے ہی بھی لکھوانا. وہ پرویز علیہ صاحب دا دور سی انہاں لکھوا چھڑیا وچ یار لکھوا چھڑیا نے لکھوا چھڑیا نے. پرائمری تک دیاں اسلامیات دیاں کتاباں چ لکھیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم لکھے ہیں کتابہ چ لکھے آلہ ہی وصحابہ وسلم کتابہ چ لکھے ہیں. میرے کو نصاب موجود ہے
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ وہ لکھوان تو بعد ایک مولوی صاحب میں کہنے لگے ہو گیا جے کم کام ہو گیا جے، وہ سا کہ تو اڈے بچے بچے سکول لے ہون گے نا وہ آلے ہی نالے صحابے ہی پڑھن نہیں پڑھن۔ میں کہا ایک سانو اپنے بندیاں تے اعتماد ہے کی میں ہو پڑھن گے ضرور سمجھن گے نہیں۔ ساڑھے بچے پڑھن گے ضرور اور لکھن گے بھی ضرور، لکھن گے تے نمبر مل گیا ورنہ فیل ہو جانے۔ میں کہا لگا سمجھ میں کہا ہوتا یار تمہانوں کوئی نقصان ہونا سان تک نہیں ہو۔ وہ بندہ ہے تو اڈیڑا کام ہو گیا، میں تو اڈیڑا نقصان ہونا کی میں تو یہ صحابہ کرام نو راضی کر دیا انہاں ناراض ہی نہ کر لو ہے آندہ ہے۔ میں کہ یار کتے صحابہ کرام نو راضی کر دیا کتے ایڈے وڈے لوگ نے کتے توڑے تے ناراض ہی نہ میں وہم ہے کہ توڑے تے نہ کدرے ناراض میں آندہ وہ کیوں میں کہ یار گل وے کہ تو سجدو آلے ہی و صحابے ہی پہلے تے ممبرہ تے آکھیا، پھر تو آزان تو پہلے آکھیا، پھر تو مہربانوں کتاباں بھی لکھوا دیتا آلے ہی و صحابے ہی۔ میں کہ منو ایک وہم ہے آندہ وہ کی میں توڑے تے کہ صحابہ ناراض نہ ہو جن حشر والے دن تسی جاؤ داد لینتے ہو گو تو چپیڑ مارتے آندہ تخی تر بچ کی میں دسنا۔ میں کیا پرونے آئے ہونا تے ادھیاں پرونے ہوں شیشے دے گلاس چ پانی دئیے تے ادھیاں نو سٹیل دے گلاس چ دئیے، وہ سٹیل والے روس کے ٹر جاندے یا تے سارے نو شیشے دیو تے یا سارے نو سٹیل چ دیو۔ میں کیا حالات نے کہ جنوں شیشے دے گلاس چ دئیے شربت تے نال دے نو دئیے نا سلور دے گلاس یا سٹیل دے گلاس وہ ویکھ لوے صحیح ایک واری۔ پرونے تے سارے سانجھے ہی ہوندے نے، عزت بھی سانجھی ہوندی ہے۔ میں بچوں کئی پرونے آندے نے چلو ٹھیک ہے اے ہی تو اڈے لگ دیں۔ یقین کرو یہ گل ذہن چ آ جاندی ہے بھئی انہوں شیشے دے گلاس ہے تے مینوں سلور دے گلاس ہے، فرق تو پہ جاندہ ہے۔ شیشے دا گلاس صاف اچھا طریقے نہ ہوندہ ہے، سلور دا اس طرح صاف نہیں ہوندہ کہ شیشہ ہوندہ۔ میں کہا برتن بھی وکھرے وکھرے کریے نا تے بندے دے دل چ گل آ ہی جاندی ہے کہ او دے واسطے برتن اچھا ہے تے میرے واسطے اچھا نہیں۔ میں کہا یار تساں صحابہ کرام نال کوئی ٹھیک سلوک نہیں کیتا کدھر ناراض ہی نہ ہو جان۔ وہ میں آندہ وہ کہے میں کہا یار تساں اذان تو پہلے بھی صحابہ کرام نو درود شامل کیتا ہے، پھر کتاباں وچ بھی لکھوا دیتا ہے، پھر نماز تو بعد بھی لکھوا دیتا ہے، پھر ختمہ چ بھی کہ تسی آندے ہو آلہ ہی و صحابہ ہی ہر جگہ تسا شامل کیتا ہے۔ میں شک پہندہ ہے کہ حشر والے دن صحابہ تو ایک دن نہ پوچھنا کہ ہر تھان سانو آل دے نال رکھیا جے تے نماز دی باری مر گئے۔ میں کہا اگر سوال تو ہرنا سوال کر لیں، اگر تو ہرنا سوال کر لیں تے کرو گے کی پھر کی کرو گے؟ کہنے لگا پھر نماز ہے تو پھر آلے ہی ہے نا، تو میں پھر آلے ہی ہے، نماز چالے ہی ہے تو پھر آلے ہی۔ میرے عزیزوں ساڑھا کام میں دلائل عرض کرنا اور لڑائی تے آئی کو رہنا جی کے بلا۔ میں قرآن پاک دی ایک آیت مجیدہ پڑھی تے اس امام دی بارگاہ ہونا چاہنا آج والا جنہ واسطے سی حاضر ہاں۔ میرے عزیز دوستو خالق کائنات نے فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، اللہ فرماتا ہے وہ میرا نبی آیا ہے تمہارے پاس دلیل لے کر، نبی آیا ہے اپنے رب کی دلیل کے اوپر، ویتلوہ شاہد منہ، اور جس نے وہ نبی بھیجا ہے نا اسی نے پیچھے پیچھے اس کا گواہ بھیجا ہے۔ نبی بھیجنے والا بھی خدا ہے، اس کے پیچھے گواہی دینے والا بھی جو آیا ہے منہ اسی کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ نے ہدایت کی ہے جی، اللہ فرماندہ ہے وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، پیغمبر سے پہلے موسیٰ کی کتاب تمہارے پاس آ چکی ہے، موسیٰ کا قصہ تمہارے پاس آ چکا ہے۔ وہ موسیٰ کے قصے کو اماما ورحمہ، امام دا معنی جی اگے، امام دا معنی جڑا اگے ہوئے انہوں امام اندر۔ اللہ فرمانا جو موسیٰ کا قصہ ہے نا اماما ورحمہ، اس کے آگے رکھو گے وہ تمہاری رہنمائی بھی کرے گا اور رحمت کا باعث بھی بنے گا۔ لو جی اے وہ موضوع ہے جدے تے تھوڑی جی میں گفتگو کرنا چاہنا۔ اللہ فرماندا ہے کہ مسلمانوں اگر تسا نبی تے نبی دا گواہ وکھنا نہ کون ہے تے موسیٰ دا قصہ پڑھو۔
موسیٰ والی گل پڑھو گے نا، کتاب موسیٰ، موسیٰ والی کتاب، موسیٰ والا قصہ، امامم و رحمہ انہوں اگے اگے رکھنا جی، وہ تھوڑی رہنمائی بھی کرے گا موسیٰ دا قصہ تے نال رحمت دا باعث بھی بنے گا۔ یہ جڑی سال ہوندی ہے نا جی مستریاں کو جدن لا کے اگو اٹ رکھ دینے، وہ تاگا جا ہوندا ہے، وہ دے نال انہاں بدھی ہوندی تھلے لاٹو تے وہ نال رکھ دینے، وہ ایک اٹ رکھ دینے تے انہوں پھر کر لیندے، دوجی رکھ دیں تو پھر انہوں کر لیں دیں، ہر وار دے نال وہ لا کے تھوڑی بہتی میں ٹھوکا ٹھاکی کر دیں تاکہ اٹ تھلے سیدھی رہے۔ وہ جڑا نا بیلنس ہے وہ تاگے والا اتوں لے کے اوڑی اتے ہوندی نے اس پاسے دی چھوٹی جی بنی پھٹی ہو دی لوہے دی، او دا تھوڑا لاٹو ہوندا ہے، او دی گلائی جڑی ہوندی ہے نا جی او دا کنڈا بنیا، او دا بیلنس ایک ہو۔ بندے پہ سوچتے ہیں کہ مولوی اگے پیچھے مستریاں دا کام، ویسے تسی کسی گل تے بھی غور تے کر ہی لینا چاہیے کہ بلا وہ جڑا نا اوڑی اینج کر کے بنی ہوندی پھٹی جی ہوندی جدے وچوں تاگا ہوندا ہے، او دا اے جڑا پاسا ہے نا بڑا گول لاٹو نہیں ہوندا، او دی گل اے ہوندی نا گلائی اے بن کے او برابر بالکل بیلنس ہوندی ہے ایسی، او پھر اتوں رکھ کے نا ایتھوں لے کے او 20 فٹ جائے 40 فٹ جائے، اوڑی کاندھ سیدھی جاندی ہے نا اس سال دی وجہ تو باڈی خیر ہو، وہ رائی دے برابر فرق نہیں پہن دیندی، ورنہ دل کرے تے کاندھ اتے آ پیا ادھر جا پیا نہیں، وہ سیدھی رہندی ہے۔ وہ جڑا سیدھے رکھدا ہے نا سال انہوں عربی چ امام آندے، بس پھر دا مطلب ہے سال نہ ہوئے تے کاندھ ڈنگی ہو جاندی ہے، امام نہ ہوئے تے سارا دین ہی ٹیڑھا میڑھا ہو۔ یہ بڑی اہم گل ہے۔ اللہ فرماندا ہے انہوں اگے رکھ کے رکھو سال انگو، تو انہوں پتہ لگ جائے گا کدھا قصہ کے اگے رکھو موسیٰ علیہ السلام دا۔ لو جی قبلہ تشریف فرمان ہے، انتہائی پڑھے لکھے بندے الحمدللہ۔ میں حضرت موسیٰ دا بڑا لمبا قصہ ہے، ایک جگہ میں پڑھ دینا وہ دے وچ انشاءاللہ آج دی مجلس ہوگی۔ اے سورہ مبارکہ المائدہ جی آیتہ نمبر 12 جی، سورہ المائدہ آیتہ نمبر 12، اور کمال ہے اس آیت نمبر 12 وچ 12 دا ذکر، آیتہ نمبر کی ہے جی 12 تے ذکر وچ کنے آندا ہے 12 دا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالق فرماندے نے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، میرے حبیب تحقیق اللہ نے وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے، اللہ نے وعدہ لیا تھا۔ لو جی وعدہ کسے کڑوں ہے، کسے دور چوئے ہیں، اللہ نبی نو پہ فرماندا ہے کہ وہ جڑا میں بنی اسرائیل کو وعدہ لیا سی نا موسیٰ دے دور ہے اور صحابہ نو سنا، تو آنے سنن دی کیا بات ہے۔ اور یار پچھلی کہانی جڑی ہے سنائی تاں جاندی ہے، انہاں نو درس دینا ہوئے۔ مثلا اگر کوئی بچہ تو انہوں آکھے میں ڈور چاہی دیئے، میں گوڑی چاہی دی، بچہ تو انہوں آندہ ہے پہ ڈور چاہی دیئے میں گوڑی چاہی دی، او پھر ایک بندہ آندہ ہے اوہ بچہ ایتھا بیج، او پھر انہوں آندہ نے انہوں نا ازرا وہ گل سنائی اینوں، اور جرا ڈور پہ منگدہ انہوں وہ گل سنائی، وہ گل سنانا سناندہ پا کے کہ بچے اسی بھی پہلا گوڑیاں چڑھتے ہوتے ساں، ساڑھا ایک بابا گل سناندہ اسی یار ہوندے ساں پارے گوڑیاں چڑھتے ساں، سانو کر دے ڈک دے ساں، اسی مردے نہیں ساں۔ ایک ساڑھا یار سی وہ گوڑی چڑھنے کوٹھت چڑھ گیا، وہ چڑھدا پیچھے ہٹدا گوڑی سیدھی کردا گلی جا پیا، ایتھے سٹ لگ گئی، وہ فوت ہو گیا۔ یہ نکے جائے بچے نو بابا کیوں پہ گل سناندہ، گل مک گئی ہے۔ بہت شکریہ، میں نا چھوٹے بچے نو بابے نو پچھلی کہانی کہتے واسطے سنائی کہ بچہ کہانی سن کے آکھے نعرہ تکبیر، انہیں اس واسطے سنائیے پہ دا اثر لائے انج کیتیاں انج ہو جاندہ، انج کیتیاں انج ہو۔ مہربانی قبلہ ہر کہانی تے پیچھے کوئی نہ کوئی نتیجہ ہوتا ہے، اس کہانی اس واسطے سنائیے کہ بچہ سبق حاصل کرے۔ تیرا کی خیال ہے بابا کہانی سنائے دادا پوترے نو تو او دے چھ سبق ہے، اللہ صحابہ نو سنائے تے بچے کوئی سبق ہے۔ تو اڈی خیر ہو جی، پچھلا کوئی عہد سی کوئی وعدہ سی حضرت موسیٰ دا ہوئے ہیں، اللہ فرماندہ وعدہ ان کو یاد کرا کی وعدہ، اللہ فرماندہ وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُسْنَا عَشَرَ نَقِيبًا، ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ موسیٰ کے بعد تم آوارہ نہ پھرنا، 12 ہادی بنائے گئے۔ صدقہ جامع 12 سردار ہیں، 12 نقیب ہیں، ان 12 کا حیا کرنا۔
ان 12 کا حیا کرنا. ہن گل پرانی موسیٰ دی بنی اسرائیل دی پیغمبر نو اللہ پہ شکریہ کے بلا پیغمبر نو اللہ فرمندہ اتھے سنا میں جڑا ٹھٹا خیرو مٹمل جڑا میں پہ اتھے سنا نا مجمع میرے سامنے میں اتھے ماحول ہو رہے جدو حسنین دا نانا سناندہ ہوئے گا کمال تے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بیٹھے ہونگے تسی سوچو بھی وہ دو کی اثر ہوئے گا جدو نبی نے کہانی سنائی ہے نا میں انہوں بیان کراں کس انداز نہ دساں جی میں کہانیاں سنائی دیا نے ایک موسیٰ ہوندے سان علیہ السلام انہاں دی قوم ہوندی سی او بنی اسرائیل سان اللہ نے آکھیا موسیٰ اگے پیچھے جانا ہوئے انہاں دا کچھ کر کے جائیں انہاں آکھیا کہ میں اگے پیچھے ہو جاؤں تے 12 سردار نے 12 نقیب نے انہاں دی اطاعت کرنی جے انہاں دا دھیان رکھنا جے پھر اللہ تھوڑیاں عبادتاں بھی قبول کرے گا میرے تو بعد اگے پیچھے ہواں تے 12 جے ہن جڑے ویلے قرآن دی آیت آئی ہے اے میرے کو جڑی تشریح ہے قبلہ اے شاہ عبدالقادر محدث دہلوی دیئے اے شیعہ نہیں جی شیعہ نہیں جی اے دا مطلب ہے جی شیعہ نہیں تو پھر کافر بھی نہیں یار جڑے بندے شیعہ نو کافر آندے نے اے تو مسلمان ہی ہے نا جی بندہ مسلمانوں مسلمان دی مان جو مسلمانوں مسلمان بندہ ہے تو اڈی نظر جدہ نا شاہ عبدالقادر محدث دہلوی وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو بیان فرمایا یہ جو بیان فرمایا بنی اسرائیل سے عہد لینے والی بات فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کی زندگی کا آخری حصہ تھا جب اللہ نے اس قوم سے عہد لیا موسیٰ کی زندگی کا آخری حصہ تھا جب اللہ نے اس قوم سے وعدہ لیا اور محمد کی زندگی کا آخری حصہ تھا جب یہ وعدہ نازل کیا گیا سبحان اللہ فرماتے ہیں یہ آیت نبی کی زندگی کے آخری حصے میں نازل ہوئی یہ مماثلت ہے انہوں دی زندگی دا آخری حصہ سی جدو اللہ نے وعدہ لیا حضور دی زندگی دا آخری حصہ سی جدو آیت اتری پھر اگے ان لفظ شاہد ہے جنہ میں اگے محنت کیتی ہو جہاز والی گل سنائی ہے اگوں کی فرماتے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کی زندگی کا آخری حصہ تھا جب یہ آیت اتری یہ آیت اتار کر شاید اللہ نے ہمیں سنا ہے کیا بات ہے توڑے سنا شاید اللہ نے ہمیں سنا ہے تو اڈے جی مسکراہٹ ہے نا میں اندروں مطمئن ہو گیا کہ میری گل ایڈی لطافت نال بندے پسند نے تو اڈے ذہن دیر تے مسکراہٹ آئی ہے آخر چہرے پڑھنا بھی تے حق بنتا بندے دا جب بندہ جیوندا ہوگے تو چہرہ تے پڑھ لینا چاہیے بس سبحان اللہ قبلہ میں توڑے چہرے ویکھن جدو میں پڑھیا نا اتھو پڑھیا میں قرآن کی سائٹ تو ہیں وہ فرماتے نے یہ موسیٰ والا قصہ نازل کر کے شاید اللہ نے ہمیں سمجھایا آج جنہیں بندے مٹھا جا مسکرائے نے میں تو اڈی ہونا وہ 81 چہرے دی گل کرن لگا پہ تو اڈیا چہرے چو میں کی پڑھے میں جو پڑھیا میں پڑھا جی پہلا تو میں تحریر پڑھی ہے تو میں ان توڑے جڑے چہرے پڑھے لینا وہ میں پورے کانفیڈنس نہ پڑھ لگا پورے اعتماد نہ تو اڈے چہرے پہ دس دینے کہ انہاں بندیاں نو سمجھاؤ شاید ہمیں نہیں سنایا ہمیں ہی سنایا واہ 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 آباد رہو جب آباد رہو بہت شکریہ کہ بتا اے 12 والی گل جڑی ہے اے شاید سانو نہیں سنائی یقیناً شکریہ کہ بتا یقیناً ہمیں ہی سنائی ہے میں 2-3 مثالاں دے کے ذرا بچے نو سمجھانا میں بچے بھی کدی نہ ایویں نہیں اٹھن دیتے کچھ نہ کچھ انہاں نو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ہدایت پہنچے گی انشاءاللہ قرآن یار اللہ اندہ واقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرو شاید ہمیں ہی سنایا ہے واہ بھائی واہ وہ بندے میرے منہ پہ بندے نے جیڑا بندہ سمجھدا سانو سنایا ہے وہ نماز کم از کم پڑھنا چاہتا ہے کتائی ہو سکتی ہے لیکن نماز دا منکر نہیں تے جڑا آندا نا بھئی میرا خیال ہے خورے سانو ہی آکھیا سانو ہی نے تو نماز پڑھنا نہیں چاہتا کیا بات ہے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے لکھ دیے ہیں جس طرح تم سے پہلی قوموں پر لکھے تھے ایسے آپا صرف تو اڈے گال نہیں
بھی مومن رکھ دے رہے نے تے مومنوں تو ہٹے تے میں فرض کر دیتے نے لکھ دیتے نے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ تے بندہ آکھے یار پہلیا قومہ تے بھی فرض سن فرض سن شاید سانو ہی اللہ پہ آندا ہے یہ دا مطلب ہے جیڑا آندا نا اللہ نے ساڑھے تے فرض کیتے نے اور رکھنا چاہتا ہے تے جیڑا آندا نا شاید اللہ سانو پہ آندا ہے اور روزے رکھنا اور چاہتا نہیں شراب حرام ہے میرا شاید سانو ہی آکھیا سو اوے جیڑا بندہ نہیں پیندا وہ آندا سانو ہی آکھیا سو تے جیڑا کدی کدی آندا عید والے دن شغل ہو جائے وہ شاید وچ پاندا ہی ہوئے جیڑا یا مڑنا نہیں چاہتا یا مننا نہیں چاہتا شاید وہ پاندا ہے جیڑا یا مڑنا نہیں چاہتا یا مننا نہیں چاہتا اے 12 والی گل اللہ سانو ہی سنائی ہے تو وچ شاید پاتا ہے تاں پایا تو 12 نو مننا نہیں چاہتا مہربانی قبلہ میں قرآن ایتھے ہاتھے رکھ کے پہ پڑھنا لکھیا بھی ہونا آپ ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات کچھ بندے ایسے نے جڑے کم از کم قرآن ہاتھے چوے اعتبار تے کر جاندے نے کہ بندہ گل ٹھیک پہ کر کوئی بندہ تے مسیطے بڑھ کے آکھے رکھو میرے سر تے لوگ آندے نے اخیر نہ ویکھو رکھو نہ ان ٹھیک ہے بڑے بندے ترا کے آندے نے چوکو پھر قرآن چکنے وہ آندہ میری گل سن لو چوکو پھر چوکنے بندے تران دینے میں تے چوکے کھلوتا ہوں کتھے میں نو کھڑنے ایتھو نہیں ایتھو میں نو کعبے لیا چل کنڈی کھلواؤ دی تے میں اندر کھلو کے پڑھاں گا یہ لکھیا تو سا آپ ہے فرماتن حضور کی عمر کا آخری حصہ تھا جب یہ آیت اتری جب حضور نے یہ آیت صحابہ کو سنا دی کہ موسیٰ کی قوم سے 12 سرداروں کا وعدہ لیا تھا تو پھر پیغمبر نے اسی کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا لوگوں میری امت میں بھی 12 خلیفے ہوں گے کنے صدقے بھائی صدقے میری امت میں بھی کنے جی 12 خلیفے ہوں گے کنے خلیفے 12 آج جڑی مجلس ہے شہنشاہ کاظمین کا ماتم اے پیغمبر اعظم دے 7ویں خلیفہ دا آج ماتم 7ویں خلیفہ رسول دا آج ماتم آج مجلس 7ویں نبی دے خلیفے دی مجلس اندازہ لا لو تو ہی اپنا تے ہر صاحب لا لو 3 باری میں آکھے ہے پہ 7ویں خلیفہ دا تے بندے پہ گنندے نے 7واں بھی خلیفہ ہوندہ ہے انہیں مشہور ہو گئے رہے 4 خلیفے جن نے آکھیا 4 خلیفے جن نے آکھیا 4 خلیفے قرآن تے ہاتھ رکھ دیا مسلمانوں میں نو اس قرآن دی قسم جے نبی 4 چھڑ کے نہیں گئے 12 چھڑ کے کیا بات ہے بھائی کنے چھڑ کے گئے نے 12 وہ 4 ایڈے مشہور ہوئے نے ایک دم کسے شیعہ نویں پوچھئے نا کہ نبی پاک دا 3را خلیفہ کون سی بڑا بہادر ہو شیعہ جڑا آکھے امام حسین علیہ السلام دیکھ لو نبی دا 3رے خلیفے دا نام دسو شیعہ چلو ایتھا بھی انصاف کرنا پڑنے دیکھ لو ماحول میں تک تو دستا تھا پہ اندر بابا جی قبلہ ماحول دا یہ اثر ہے کہ شیعہ جی بندہ آکھے نا نبی دا 3رے خلیفے امام حسین نے تو بندے ساڑھے منہ لو بیندے نے اوہ اللہ دیو بندے ہو خلیفہ تو ہو بلا فصل روز ازان چاندے ہو علی پہلا ہوئے تے حسن دوجہ بندے حسین تریجے بندے نے زین العابدین چوتھے بندے نے محمد باقر 5ویں آج بچے طے کر لو چھوٹے بچے بزرگ جڑے نے بزرگاں سمجھائیے تے ہمیں بندہ بزت ہی ہوندہ ہے جیسے بزرگ نو بندہ سمجھان لگ گیا نا بزرگ تے ایسے نے
کہ وہ بچے کمپیوٹر بولتا نا، ایک بی بی بول دی کہ ابھی تو مصروف ہے، ابھی صارف مصروف ہے، یا ابھی یہاں میسر نہیں، بی بی بول دی. ایسے ایسے میں بزرگ ویکھے نے جنہاں موبائل رکھے نے تے او جدوں کمپیوٹر چوں کو بی بی بول دی انہوں آندے نے ایک تے کڑی مگروں نہیں لیندی کہ ہن گل نہیں کرنی. اب میں کیا بزرگوں کمپیوٹر ہے، اور سر کیڑا کمپیوٹر ہے؟ جدوں میں کتے کرن لگنا یہی ہوندی مگر رہنوں نہیں. انہوں بندہ آکھے نہ لیاؤ میں سمجھانا تے کو اوہی بزرگ فرماتے ہیں میں پہلا جمعہ سا کہ تو پہلا جمعے لگا ہے تو میں نو سمجھان. اس واسطے بچیوں تسی سمجھ لو، نوجوان سمجھ لیں تے باقی بزرگوں کو ٹھیک ہے تسی سمجھے سمجھائے. نہیں گل تو دساں اے جیڑے ساڑھے 12 امام نے نا وہ ساڑھے امام نے، محمد دے امام نہیں. بہت شکریہ. اور یار علی تو لے کے مادی تک 12 نے. اے 12 پوری دنیا تے 3 کیٹیگریاں قبلہ الگ الگ نے. انشاءاللہ قبلہ بیٹھے نے. پوری دنیا تے خلیفہ وکھرا ہوندہ ہے، امام وکھرا ہوندہ ہے، ولی وکھرا ہوندہ. کوئی مذہب پھول لو، ولی انہوں تے وکھرے نے، خلیفے وکھرے نے تے امام وکھرے. جنہوں ولی آندے نے انہوں خلیفہ نہیں آندے، جنہوں خلیفہ آندے نے انہوں امام نہیں آندے، جنہوں امام آندے نے انہوں ولی نہیں آندے. نبی تو بعد اساں 12 مننے نے، کھجر خرابی مک گئی. اے 12 دے 12 اللہ دے ولی بھی ہے ہی نے، نبی دے خلیفے بھی ہے ہی نے تے ساڑھے امام بھی ہے. شکریہ شکریہ. اے 12 ولی کدے نہیں، اللہ دے خلیفے کدے نہیں. اے صدقے جاواں صدقے جاواں رسول پاک دے تے امام کدے نے. قبلہ شکریہ. ولی کدے نے، اللہ دے خلیفے کدے نے، مصطفیٰ دے نبی دے تے امام کدے ساڑھے. اسی نبی دے خلیفے کافر لکھ جو، مشرک لکھ جو، ساڑھے متھے تے کافر لکھ جو. اسے ہم کسی نبی کے خلیفے کو نبی کا امام نہیں مان. نہیں تساں غور ہی نہیں فرمایا. اسی کسے نبی دے خلیفے نو اساں اذان چ نہیں آکھیا خلیفہ تو ہوں بلا فاصل. حضرت علی میرے نبی دے بلا فاصل خلیفہ نے. آپ بچہ ضمانت دے کے لے جا. اے خلیفہ تو ہوں بلا فاصل من گیا ہوئے، بچہ شیعہ دا ہوئے، ضمانت دے کے لے جا. انہوں کروڑ واری دلائل دے. انہوں آخ ایک واری حضرت علی نے نبی پاک نے نماز پڑھائی سی جے من گیا تو میں مذہب چھڑ دیا. بچہ نے منوانا. انہوں آخ حضرت علی مشکل کشائے، حاجت روائے، امام ہے، نبی دا ویر ہے. انا والی من نور واحد، انا مدینہ العلم والی بابوہا، انا دار الحکمت والی بابوہا. او دا ذکر عبادت ہے، او دا منہ ویکھنا عبادت ہے، او دی محبت رکھنا عبادت ہے. انہوں سارے فضائل پڑھ کے دسی. او علی اگے کھلوتا سی تے نبی پاک پچھے کھلوتے سن تے نماز پہ ہوندی سی. اے بچہ جے شیعہ ہے تے تنو آگے گا چاچا تیرا دماغ پھر گیا ہے. علی ساڑھا امام ہے، محمد دا امام ہے. کمال ہے. اور جس قوم دے بچے علی نو رسول اگے کھڑا نہیں بیک سکتے، کسے اور نو محمد اگے کھڑا کیا. خیر ہوئے تو اڈی مہربان. قبلہ بہت شکریہ، حایت مہربان. لوے قبلہ آپ کی جو ہے نا جی، آپ کا میرے لیے میرا احساس ہے، آپ کا میرے لیے دعا کرنا آپ میرا احساس ہے. مولا تانوں جزا دے. بہت شکریہ قبلہ، بہت شکریہ. نہایت من اے دا مطلب ہے اے اللہ دے ولی 12 نے، پیغمبر دے خلیفے 12 نے تے ساڑھے امام 12. اے نبی 12 خلیفے چھڑ کے گئے نے. ہون میرا خیال ہے کہ 7واں خلیفہ میں آکھ سکنا نا 7واں امام نے. وہ 7واں ساڑھا امام ہے، نبی دا خلیفہ ہے. تو اڈی خیر ہوئے. لو جناب علی اگلے لفظ بھی انہوں آپ ہی لکھے نے، انہوں نے لکھے آپ پڑھنا میں کڑی کو کوڑوں گل پہ. فرماندے نے حضور نے فرمایا میری امت میں 12 خلیفہ ہوں گے قوم قریش سے. قوم قریش سے. یہ لفظ نے کہ کلہم من بنی ہاشم. جنابی المودت چ لکھیا کلہم من بنی ہاشم. بخاری شریف
امیر لکھے نے، مسلم شریف ولی لکھے نے، پھر مسلم خلیفہ بھی لکھے نے، سنن ابن داؤد خلیفہ لکھے نے، اور ترمذی شریف 12 امیر لکھے نے، تو لکھا کلہم من قریش، وہ سارے کے سارے قریشی تھے۔ تے جنابی المعدت لکھا کلہم من بنی ہاشم، سارے کے سارے بنو ہاشم میں سے تھا۔ یہ دا مطلب جڑے 12 نے نا یا وہ قریشی سن یا ہاشمی سن۔ اچھا جی، قریشی ہاشمی دی بحث نہیں کر دے، ایک گل پکی ہے، یا قریشی یا ہاشمی۔ یہ دا مطلب جڑے نبی 12 چھڑ کے گئے نے نا ایک خاندان دے سا۔ بہت شکریہ، خیر ہو تو یارا انہوں نے قریشی آکھو، انہوں نے ہاشمی آکھو، انہوں نے عبد المطلبی آکھو، جو بھی آکھو، جڑے نبی چھڑ کے گئے خاندان انہوں دا خاندان کنے ایک بندیاں نے روح پیٹ کے 4 پورے کیتے تے انہوں دا بھی خاندان ایک نہیں۔ اور یار 4 خلیفے انہوں 4 دا خاندان ایک نہیں، ایک بنو ہاشم ہے، ایک بنی تیم ہے، ایک بنی ہے نا، ایک بنو امیہ، یعنی انہوں دا خاندان ایک نہیں، 4 کٹھے کیتے سن۔ چلو انج کر لو، اگر وہ 4 نے تو باقی 8 پورے کرو۔ نبی کنے چھڑ کے گئے 12، کھجڑ ہو گئی ہے دنیا 12 پورے کر دیا کھجڑ ہو گئے نے۔ پکے 12 لبے نے نا تو ساڑھے کو ہی لبے رہے جنہ جو پہلا علی ہے تھے آخری مہدی، اور کمال ہے کہ خاندان ایک کے، قبیلہ ایک کے، حسب و نسب ایک کے، منشور ایک کے، دستور ایک کے۔ اے جڑے نبی دے بعد اساں 12 مننے نے نا، اے نبی نال اینج جڑے نے بھئی نبی نماز پڑھائے تاوی عیسیٰ پیچھے ہوندہ ہے، آخری نماز پڑھائے تاوی عیسیٰ پیچھے۔ کیسے ایک جیسے نے جی، کیسے ایک جیسے نے؟ پیغمبر نماز معراج تے پڑھائے تے عیسیٰ پیچھے سن، تے جدوں آ کے پھر مہدی پڑھان گے او دن عیسیٰ پیچھے۔ اے مناظرے نال گل کوئی نہیں جے مکڑی تے نہ کسے تہاڈا ترلا مرنا۔ اے دعا کرو مہدی چھیتی آ جائے، او دے مگر عیسیٰ کھلو جائے، سارا جہان ویکھ لوے او 12 کیڑے سا۔ سبحان اللہ، مولا تانوں جزا دے وے۔ پیغمبر جنہاں نوں چھڈ کے گیا وہ کیسے سن؟ میرے عزیزو، اے 12 نے بندیاں نے نا، خیر ہوئے تہاڈی شکریہ، خلفائے راشدین جدوں بندے اکٹھے کیتے نے جو حضرت علی تک ہی ہوئے نے، یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان تے حضرت علی، لوگ کہندے 4 خلیفے ہیں۔ چلو مک گئی۔ 6 مہینے اندر حضرت امام حسن نے حکومت کیتی ہے تے وہ بھی بچ پا ہی لو، وہ پھر 5 ہو جاندے۔ امام حسن علیہ السلام تک 6 مہینے۔ پتہ کمزوری کی ہے؟ کمزوری دینی نہیں، کمزوری سیاسی۔ اے تہاڈی خیر ہوئے، بہت شکریہ، بڑی لطافت نہ سنیا جے۔ اصل چ دینی کمزوری نہیں، سارے بندے نہ 12 نو مانتے جی۔ ایک سیاست ہے، وہ سیاسی جی گل ہے، وہ کسے تماشڑی ہے، وہ بندے دے بچوں نہیں پہ نکلتی۔ لوگ خلیفہ اسے سمجھتے ہیں جو حکومت کرے، خلیفہ بندے انہوں سمجھتے ہیں جڑا حکومت کرے، تے جدے کو حکومت کھو لے جائے یا حکومت کرے نہ یا حکومت دیتی نہ جائے، انہوں حکمران بنایا نہ جائے، بندے اندر نے خلیفہ تو کہتا، خلیفہ تو نہیں۔ جڑے بندے بیٹھے نے ساڑنا بائی کارٹ بندے کر دیں، ساڑیاں پیالیاں بندیاں پانی چھڑیاں جدے چسا پانی پیتے پہ یہ پاک ہی نہیں ہوندی۔ ساڑنا نفرت لوکانو بڑی ہے، پر ایک میں تینوں دساں، اسی او قوم الحمدللہ حکومت یزید کردہ سی، اسی نبی دا خلیفہ حسین نو من جے تے خلافت حکومت دا نام دا تے پھر یزید نو خلیفہ مننا چاہیے دا سی۔ حد دے گے 9 تے 10 دی درمیانی رات نو ایک بندہ ساری رات سوچ دا رہا کربلا جی 10 محرم دی صبح نو یزید اللہ نکلیا تے حسین اللہ گیا، نمازی بھی سی، روزہ دار بھی سی، شب دار بھی سی، قاری قرآن بھی سی، حاجی بھی سی۔ میں کنہ کو زور لاواں تو پھر زور دی ویسے ضرورت کوئی نہیں۔ اے 9 تے 10 درمیانی رات شیعہ سنیاں ہور نے دین نہیں بدلیا، خلیفہ بدلے۔ تو اڈی خیر ہوئے
او یار ہور کو نماز بھی ہوئی سی، روزہ بھی ہوئی سی، حج بھی ہوئی سی، بدلیا کسو؟ خلیفہ یزید نو خلیفہ چھٹ کے کنو نبی دا خلیفہ منے؟ امام حسین علیہ السلام نو۔ بھائی تُہاں بہت اچھا سنیا، قبلہ تسی دیکھو گل کس موڑتے آگئی، اے جدوں تک اے دا خلیفہ ٹھیک نہیں سی نا، اے یزیدی سی۔ کیا بات ہے؟ وہ یار جدوں تک خلیفہ ٹھیک نہیں سی اے یزیدی سی، جدوں خلیفہ ٹھیک ہو گیا اے حسینی بن گیا۔ اے دا مطلب پورا اسلام بندے دے وچ ہوئے، خلیفہ ٹھیک نہ ہوئے بندہ یزید ہو جائے۔ وہ یار جیڑی ہور نے صبح دی نماز پڑھی ہے یزید والے پاسے پڑھی، ادھر آ کے اگلی نماز تو پہلا شہید ہو گئے۔ وہ یار اگر پہلی نماز ادھر پڑھ کے ہے، ادھر آ کے زور دی پڑھنی سی، وہ تو پہلا شہید ہو گئے۔ روزے ادھر رکھتا رہے، جدو ادھر آیا اگو رمضان ہی نہیں آیا زندگی، ادھر حج کیتے سن، جدو ادھر آیا شہید ہو گیا، اگلے حج بھی نہیں ہے۔ بس خلیفہ بدلے۔ کیا بات ہے؟ خلیفہ تبدیل کیتا ہے۔ یہ دا مطلب ہے ہور نے اس حکمران نو چھڑے تے خلیفہ رسول دی بارگاہ چاہ گئے۔ یہ دا مطلب ہے نبی دا بنایا خلیفہ کوڑنا نہ ہوئے، بندہ یزید ہوں۔ بھیا نبی دا بنایا خلیفہ کوڑنا ہوتا ہے بندہ۔ میرے استاد فرماتے ہیں صابر نقوی فرماتے ہیں اس کے پاس نماز تھی، حسین نہیں تھا، روزہ تھا، حسین نہیں تھا، قرآن تھا، حسین نہیں تھا، حسین نہیں تھا تو یزیدی تھا۔ اور فرماتے ہیں پتہ چلا پورے اسلام سے حسین نکل جائے، پیچھے یزیدیت رہ جائے۔ نبی کا بنایا ہوا خلیفہ چھوڑ دیا جائے، بندے کی نماز بھی ضائع ہوتی ہے، روزہ بھی ضائع ہوتا ہے، نیکیاں بھی ضائع ہوتی ہیں۔ کنے خلیفہ چھڑ کے نبی گئے؟ 12۔ روڑ کے بندیاں نے 5 پورے کیتے نے امام حسن تک، اگوں پھسے نے۔ میں تمہیں پھسن دی گل سنانا، بندوں کو عادت تھی جو حکومت کرے وہ خلیفہ ہوتا۔ جدو امام حسن علیہ السلام نے 6 مہینے حکومت کی تھی، بندے آکھیا نہیں مانو اے بھی خلیفہ نے۔ اس تو بعد امام حسین تے حکومت کی تھی نہیں، حکومت تے یزید آ گیا، وہ بندیاں نو مصیبت بن گئی کہ انہوں خلیفہ کنو آکی۔ انہاں پھر کئیاں نے یزید نے 6 ماہ لے کے چھڑے ہیں، یزید نہیں۔ میں تنوں مشورہ دین لگا، زور کوئی نہیں، علی تو لے کے مادی تک 12 من جا، جے تو ادھروں آنچ ہویا نا بچ یزید آ جانا ہی میں مہربانی کی بنا۔ نبی کنے چھڑ کے گئے؟ 12۔ علامہ وحید الزمان اہل حدیث، اے ہو جائے اہل حدیث دی مسجد میرے گوانڈ ہوئے نا، تو میں ادھے پیچھے نماز پڑھا۔ تو آڈی میں گل نہیں پہ کرتا تسی نہ پڑھو، میں ضرور ادھے پیچھے پڑھا۔ کیوں؟ میں تحریر پڑھ دینا۔ علامہ وحید الزمان اہل حدیث، شارح صحیح مسلم، صحیح مسلم دی شرح ہونا کیتی ہے۔ میرے کو پڑھے لکھے عزیز میرے بیٹھے نا عالم دین، خدا دی قسم وہ فرماندے نے کہ اہل سنت کے علماء نے 12 پورے کرنے کے لیے بڑی تراش خراش کی۔ سبحان اللہ، بڑی تراش خراش تو میں نے یاد ہے۔ آڑے وارشال سی کٹان دے ہو تسی، یہ تراش خراش ہی ہوتی۔ ایڑیاں ٹانیاں شانیاں کٹ کے بندے پودے بناندے نے تے جنہ لان شان بنائے نے، تو انہیں پتا تراش خراش ہوندی ہے، ٹانیاں بات جن تے پیڑیاں لگ دیاں، باڑی بہتے وجہ میں تراش خراش منا اے تراش خراش۔ کچھ لا چھڑے کچھ رہن دیتے، کچھ لا چھڑے کچھ رہن دیتے۔ اچھا تراش خراش بھی بندہ کاریگر کرے نا تے بندے دی شکل ٹھیک رہی، جے حجامت کرنا رہا کوئی چل جائے بے وقوف، او پہلا ادھروں بہت لا چھڑتا ہے، او دے برابر کرنے لگا ادھروں لا چھڑتا ہے، ادھروں برابر کرنے لگا ادھروں لا چھڑتا ہے، انہوں صحابی نہیں لگتا، اخیر تے اندر ٹینڈی کرا لو گرمی بہت۔ تراش خراش امامت تے خلافت دی کرانی ہے نا، کسے چنگے بندے کو کرانی ورنہ دین والی ٹینڈ ہو جانی۔
وہ فرماتے ہیں علماء نے بڑی تراش خراش کی ہے اور خلفائے راشدین کے بعد خلفائے چلو جی یہ تو نہ بحث ہی مکا چھڑی جتھے بندیاں لڑنا سی نا شیعہ سنیاں انہاں وچوں کڑ چھڑی اور لڑائی تے خلفائے راشدین تے ہی ہونے سی 4 خلیفہ تے پہلا کیڑا تے چوتھا کیڑا انہاں سیدھی گل ہی مکائی اہل حدیث عالم دین وہ فرماتے ہیں خلفائے راشدین کے بعد چلو 4 تے ہو گیا حضرت علی تک پورے اچھا خلیفہ 4 بھی ہون نا اگر تے ہر مسجد تے ساڈا چوتھا حصہ ہے میں شیعہ تو ہٹنا کرنا کرنا ہر مسجد جا کے نماز پڑھو جب کو آکھے تھے کتھے آگے ہیں تو انہوں آہو کی لکھے آئی چراغ ہو مسجد ہو محراب ہو ممبر گالموں کی یہ شعر ہی ایسا ہے کہ 4 نے تو 4 دے نال نسبت دیتی گئی کوئی چراغ ہے کوئی مسجد ہے کوئی محراب ہے پتہ نہیں شعری کمزوری ہے یا کوئی کافی ردیف دا راڑا ہے یہ شاعر ہی جانتا ہے جتھے ممبر ہوندہ ہے اتھے علی ہے چراغو مسجدو محرابو ممبر حیدر میرے عزیزوں فرماتے ہیں خلفائے راشدین کے ہے تو اڈی خیر ہوئے بات کی ہویا بات فرماتے ہیں علماء نے بڑی تراش خراش کی ہے کچھ لوگ باقی 8 پورے کرنے واسطے کچھ لوگ بنو امیہ میں سے لیے ہیں کچھ لوگ بنو عباس میں سے لیے ہیں نہیں نہ لبے ایک خاندان دے سار اٹھاؤ جی کچھ بنو امیہ میں سے کچھ بنو عباس میں سے لیے ہیں اچھا اگلا لفظ تو ہاں دھیان نہ سننا ہے کون سے لیے ہیں جو ذرا اچھے تھے ذرا اچھے بھائی انہوں نے اگے وڈے لائے ہوندے نے پچھے چھوٹے لائے ہوندے نے آج جڑے کریٹ بنے ہوندے نا انہوں میں بھی اتلی تے بڑی کمال ہوندی ہے تے تھلے نکے پا چھڑے ہوندے لوگ پھر آندے نا بھی کھول وہ آندا جو کچھ آئی نہ باندھی لینا ہی لے نہیں تو جا یہ جڑے بندے پاندے نے اچھے پا کے لے آندے ان نہ کر تو وچے 2-3 پھر پیڑے نکل پین پائے بھی آپ ہون اور یار کوئی کئی باری تیلا بچ گیا ہوندہ یا ٹانی بچ گئی ہوندی ہے وہ تو خراب ہو گیا ہوندہ کنوں وہ جڑا بچے 1-2-3 خراب آ گیا ہونا وہ اممہ معاف کر چھڑ دیئے وہ دیئے میرا پتر پوڑا جا ہے پہن معاف کر چھڑ دیئے وہ دیئے میرا ویر شروع تو ہی سادہ ہے پھپھی معاف کر چھڑ دیئے میرا پتیجہ شروع تو ہی انجدہ ہے جے اہلیہ محترمہ ہوئے کار تے 2-3 کنوں نکل پہن پیڑے تے پہنا بیٹھیاں نے منو دین معافی ماں لحاظ کر دیئے بیٹی آندی ہے ابو تو انہوں کسے شاپر ہی بدل دیتا یعنی ساریاں لحاظ کرنے گیا ایک اللہ دی کائنات جیسی مخلوق ہے جنہوں ازواج کیا جاندہ ہے جے وہ لحاظ کر گئی تو میں نے فون کریا جے وہ سندروں نکل کے ماں آکھنا میرا پتر پوڑا ہے اس کی آکھنا ہے پوڑا نہیں وہ جنہ ہوئے ایڈا پوڑا میں جانتی نہ ہوا تو غور ہے یا نہیں میرے عزیز دوستو اصل گل میں کہ جدوں آپ پائے ہون پھر بھی کچھ نہ کچھ کدھروں نہ کدھروں وعدہ کاٹا ہو جاندہ نا اے بندیاں جدوں کسے نو چنے نا وعدہ کاٹا ہوئی ہائے بندے دے چنے چ وعدہ کاٹا ہوندہ ہے اللہ دے چناوے چ نہ وعدہ ہوندہ ہے نہ کاٹا مہربانی اللہ دے چنے علامہ وحید الزمان فرماتے ہیں کچھ بنو امیہ سے لیے کچھ بنو عباس سے جو ذرا اچھے تھے میرا خیال ہے تیروں وہ نہ دیئے جڑے سارے ہی اچھے نے ذرا اچھے نہیں سارے ہی اچھے نے وحید الزمان اہل حدیث میں سلام کرنا ایسے اہل حدیث عالم وہ ارشاد فرماتے ہیں لیکن ہم نے اپنی کتاب ہدیت المہدی میں لکھ دیا وہ فرماتے ہیں میں کتاب لکھی ہے جدنا ہدیت المہدی وہ فرماتے ہیں اس میں ہم نے لکھ دیا ہے کہ یہ جو 12 امیر ہیں نا یہ آئمہ اثنا عشر ہیں رازیاں پڑھ لکھا بندے تشریح نہیں کرنی پئی اثنا عشر 12 نواندن فرماتے ہیں اصل میں یہ آئمہ اثنا عشر ہیں واہ اہل حدیثہ فرماتے ہیں اور لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ ان کا تعلق ظاہری حکومت سے نہیں دین کی پیشوائی سے ہے
یہ حکومت کرے تو بھی خلیفہ ہے، حکومت نہ کرے تو بھی خلیفہ ہے، یہ حکومت قائم کر لو تو خلیفہ، گھر بیٹھ جائے تو خلیفہ۔ میرے عزیزو، ہم نے وہ مانے ہیں جو آئمہ خدا ہے، آئمہ اثنا عشر آئمہ خدا ہے۔ لوگ حضرت امام حسین نبی دا تیسرے خلیفہ نے، لوگ اندرے جب سب لوگوں نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہ کی؟ سب لوگ نبی کے خلیفے نہیں تھے، حسین نبی کا خلیفہ تھا، اور امام نے بھی بیعت تو انکار دنے کیتا ہے، رات نو نہیں سدیا، اس رات نو ہے امام دنے اکھیا آواں گا، کل دنے دربار لا، اسا انکار رات اچھ نہیں کرنا، کسے نو شک نہ رہ جائے۔ جتے دن پیغمبر دے پتر اے نہیں فرمایا کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، واہ میرا مولا، سارا مناظرہ ہی مڑ کے رکھ چھڑے، ساری بحث ہی اڑا دیتی ہے۔ فرمایا اسے خبر کر دو کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت نہیں، کوئی مجھ جیسا۔ کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ چودھری دے منڈے نو بندہ آکھے نا اب پرالی کترا، وہ آندھا تو جاننا ہے میں چودھری خورشید عالم دا پتر، وہ پیو دا نا کروں دا گھر پرالی دی پیوں دی، پیو دا نا تاں نہیں دا پہ نا میرے پیو کدی یہ کام کیتا سی، کمال ہے کی پیا کرنا ہے، میں فلانے چودھری دا پتر میں نو کی جاننا ہے، اسا کدی یہ ہو جائے کام کیتا نے۔ اگر حضرت علی کسے دی بیعت کیتی ہوں دی، کوئی تے مدینے دا بندہ آندھا تیرا باپ کر سکتا تو تو کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا کوئی مجھ جیسا ایسے بندوں کے بنائے ہوئے کی بیعت نہیں کرتا۔ یہ بیعت لین واسطے تنگ کیتا یزید نے، ہو سکے میں وطن چھڑا دیں گا، فرمایا روڑا ہی کوئی نہیں، ہو سکے مدینہ پیارا نہیں لگتا، فرمایا روڑا ہی میں نو کوئی نہیں، او کام جڑا تو آنے او نہیں ہونا، شہادت ساڑھا برسا ہے، پتر دینا کام میں کوئی نہیں، پرا قربان کرنے کام میں کوئی نہیں، حمزہ ساڑھا شہید، دھمکیاں نہ دے، جعفر تیار ساڑھا شہید، پیو میرا شہید، ماں میری شہیدہ، نانا میرا زہر دا شہید، منو موت تو ڈرانا ہے۔ ہو سکے گل صرف قتل دی نہیں، گل صرف قتل دی نہیں، گل اے تو ود جانی ہے۔ شبیر اجے نہیں سن بولے، پچھو پہن دی آواز آئی، انکار کر میں تیرے نال